السلام علیکم، میں ہوں اسرین آفتاب اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہرل کچن کلب۔ تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ ہماری تیسری مرغی جو ہے اس کو ہم نے انڈوں پہ بٹھایا تھا۔ تو آئیے آج دیکھتے ہیں کہ اس کو تقریباً کوئی 20 سے 21 دن ہو چکے ہیں، اس نے ابھی تک بچے نکالے ہیں یا نہیں نکالے ہیں۔ تو آج جا کے وزٹ کرتے ہیں کہ ہماری جو تیسری مرغی ہے اس کے نیچے ہم نے تقریباً 8 انڈے رکھے تھے۔ تو آج اس کو دیکھتے ہیں کہ کتنے بچے نکل آئے اور کتنے بچے نہیں نکلے ہیں۔ تو اس سے پہلے جو ہم نے سب سے پہلے والی مرغی جو بٹھائی تھی تو اس کے بھی آپ کو چوزے دکھاتا ہوں، وہ تقریباً کوئی 35 سے 40 دن کے ہو چکے ہیں۔ دوسری مرغی جس نے تقریباً کوئی 5 بچے دیے تھے اس میں سے 2 بچے جو ہیں اس کے مر چکے ہیں، وہ بھی آج آپ کو وزٹ کرواتا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے آپ کو وزٹ کروا دیتا ہوں کہ جو ہم نے تیسری مرغی بٹھائی تھی اس کے کتنے بچے نکلے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، بیل کو کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں کھڈے کی۔ تو میں اس وقت چھت پہ ہی موجود ہوں۔ تو سب سے پہلے کر لیتے ہیں جناب، تالے کو اوپن کر لیتے ہیں اور کھڈے کے اندر چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کھڈے کے اندر آئیں گے تو یہ کچھ کھول تھے جو میں نے علیحدہ کیے ہیں، یہ تقریباً 1 2 3 اور 4، اور یہ مرغی جو ہے یہ ابھی تک اپنے بچوں کو نیچے لے کے بیٹھی ہوئی ہے اور ابھی تک جو ہے نا انڈے بھی موجود ہیں۔ تو اس کو اٹھاتے ہیں۔ اس کو اٹھانے کا طریقہ کیا ہے، یہاں سے آپ نے پکڑنا ہے، یہاں سے پکڑ کے نا اس طرح آپ نے اوپر اٹھانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ماشاءاللہ سے 4 بچے جو ہیں وہ نکل آئے ہیں اور یہ دیکھو 5واں جو ہے ابھی ریڈی ہے۔ یہ 5واں جو ہے نا، یہ 5واں بچہ نکلنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ 1 2 3 4 نکلے اور 5واں بچہ جو ہے وہ دیکھیں اس انڈے میں موجود ہے، وہ نکلنے والا ہے، وہ ابھی نکل آئے گا۔ تو تقریباً یہ 3 جو ہیں یہ وائٹ ہیں، 1 2 اور دوسرا اس کے نیچے ہے، اور ایک بالکل بلیک ہے، یہ بلیک ہے۔ یہ جناب ہماری ایکے جو ہے یہ بھی اس کے چوزوں کو اچھا خاصا تانگ کرتی ہے۔ اس کو لاک کر دیتے ہیں تاکہ بچے جو ہیں اس کو تانگ نہ کریں، اور پردے کو کر دیتے ہیں نیچے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور اس سائڈ پہ آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس وہ مرغی ہے جس کو ہم نے پہلے انڈوں میں بٹھایا تھا۔ 15 انڈوں پہ ہم نے اس مرغی کو بٹھایا تھا اور اس کے 8 چوزے جو ہیں وہ نکلے تھے، اور اب یہ تقریباً 35 دن کے ہو چکے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنے ماشاءاللہ ہیلدی اور بالکل فٹ ہے۔ اس میں بھی 3 جو ہیں بالکل وائٹ ہیں، ایک یہ اور ایک وہ پیچھے وہ کھڑا ہوا ہے اور تیسرا یہ ادھر، ٹھیک ہو گیا جی۔ 8 ہیں۔ ان چوزوں کی جو فیڈ ہے، خوراک جو ہے، وہ آپ نے کیا کام کرنا ہے، 1 مہینے کے لیے آپ نے ان کو فیڈ ڈالنی ہے بازار سے لے کے۔ اس فیڈ کا کیا فائدہ ہوگا کہ یہ جو بچے ہیں یہ ایک تو جلدی سے گروتھ کریں گے، اور دوسرے نمبر پہ ان کی جو ہے نا خوراک، اس میں ہر چیز ہوتی ہے، مطلب اس میں آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے گروتھ کریں گے نہیں کریں گے، اس بارے میں آپ کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی۔ 1 مہینے کے لیے آپ نے وہ خوراک لازمی ڈالنی ہے۔ آئیے اب چلتے ہیں تیسرے کھڈے کی طرف، جو کہ میں نے دوسرے نمبر پہ مرغی بٹھائی تھی جس کے 2 بچے مر چکے ہیں۔ اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے ابھی بچے کتنے ہیں۔ تو یہ ہے جی تیسری مرغی کا کھڈا، اس کو اوپن کرتے ہیں۔ اوپن کرنے کے بعد یہ جو ہے نا، یہ میں نے اس کے پیچھے ایک کپڑا لگایا ہوا ہے جو کہ سردی ہے بہت زیادہ، اس کے اوپر یہ بھی کپڑا ہوتا ہے۔ تو ان کو، اپنے بچوں کو، چوزوں کو آپ نے سردی سے لازمی بچانا ہے، اس لیے میں نے یہ پردہ بھی جال کی دوسری طرف لگایا ہوا ہے اور یہ جال کے اوپر ہے باہر والی طرف۔ لیں جی، یہ ہمارے پاس مرغی ہے۔ تو اس کے جناب 5 چوزے تھے، 5 میں سے جو 2 ہیں وہ مر چکے ہیں، جس میں ایک یہ ابھی ادھر مرا پڑا ہے۔ تو اس کو میں اٹھا کے نا باہر پھینک دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ چوزا اس کا جو ہے نا یہ مر گیا ہے، یہ آپ دیکھ لیں۔
اور باقی جو 3 ہیں وہ اس وقت جو ہیں بالکل ٹھیک ہیں، فٹ ہیں، ہیلدی ہیں۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ ایک ہمارا چوزا جو ہے یہ مر گیا ہے۔ تو اب اس کو جناب میں ادھر فی الحال کے لیے چھت پہ رکھ دیتا ہوں، بعد میں اس کو مٹی کے نیچے جو ہے جگہ بنا کے اس کے نیچے رکھ کے اوپر پھر مٹی ڈال دوں گا، تاکہ جو ہے اس کو کوئی پرندہ جانور وغیرہ جو ہے وہ کھا نہ سکے۔ تو اب چلتے ہیں دوبارہ کھڈے کی طرف۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ایک ہمارا جو چوزا ہے وہ مر گیا ہے، تو دوبارہ سے اب ہم اس کا تالا جو ہے وہ لگا دیتے ہیں تاکہ یہ بلی وغیرہ سے محفوظ رہیں، اور اس کے اوپر پردہ بھی کر دیتے ہیں۔ اور یہ ہمارے کچھ ادھر کبوتر ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ خیر ہمارا آج کا ٹاپک کبوتروں کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو تینوں مرغیاں اور اس کے چوزے دکھا دیے ہیں۔ تقریباً سارے کے سارے ہیلدی ہیں، ان میں سے صرف جو ایک ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ مر چکا ہے۔ یعنی کہ جو اس کے 5 تھے، 5 میں سے 2 بچے جو ہیں اس کے چوزے جو ہیں وہ مر چکے ہیں۔ خیر کوئی نہیں، یہ ہوتا رہتا ہے، اس کا کوئی پرابلم کریٹ ہو گیا ہوگا جو کہ ہمیں بھی نہیں پتہ چلا۔ تو اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، دوسرے دوستوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے، اور جو لوگ چوزوں کا اور مرغیوں کا شوق کرتے ہیں وہ اس ویڈیو کو دیکھ کے اپنے شوق کو پورا کر سکیں۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کو آپ نے سردی میں جو ہے سب سے زیادہ محفوظ رکھنا ہے، کیونکہ سردی میں ان کو زیادہ بیماری بھی لگتی ہے، اور یہ سردی کی وجہ سے جو بچے ہوتے ہیں وہ مرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، زیادہ مرتے ہیں۔ یہ میرے جو مرغی کے 2 چوزے مرے ہیں ان کی بھی یہی وجہ ہے کہ ان کو بھی سردی کی وجہ سے ان کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ تو باقی ماشاءاللہ سے 8 ایک مرغی کے بھی بچے ہیں، 3 ایک کے، 8 اور 3 11، 11 اور 4 ایک کے نکل آئے ہیں، 11 اور 4 15، اور ایک انڈے میں سے ابھی بچہ جو ہے وہ نکلنے والا ہے۔ یعنی کہ ٹوٹل جو بچے ہیں ہمارے پاس اس ٹائم 3 مرغیوں کے 16 ہو چکے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو کو کرتے ہیں اینڈ، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ہمیں دیجیے اجازت، اب تک کے لیے اپنا رکھیے خیال، اللہ حافظ۔